اس ایپیسوڈ کے شروع میں دکھایا جاتا ہے کہ آق تیمور یعنی شہر میں موجود ہوتا ہے اور عائشہ خاتون بینگ خاتون والی بات بتاتی ہیں، تو اس پر آق تیمور کہتا ہے آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں والدہ، کل ہی تو ہم نے اختم صاحب کو سپرد خاک کیا ہے۔ اور اس پر عائشہ خاتون کہتی ہیں تم نہیں سمجھ رہے، اس نے کہا ہے کہ اگر ابھی آق تیمور کی شادی نہ کی گئی تو ہم منگنی بھی توڑ دیں گے۔ یہ سن کر آق تیمور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ملعون خاتون کہتی ہیں وہ خاتون کیا کرنا چاہتی ہے؟ بالا خاتون کہتی ہے میرے ذہن میں ایک بات کھٹک رہی ہے۔ ملعون خاتون کہتی ہیں کیا تم بھی وہی سوچ رہے ہو جو میں سوچ رہی ہوں؟ یہ سن کر عائشہ خاتون کہتی ہیں آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ بالا خاتون کہتی ہیں اختم صاحب کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ بینگ خاتون آج پوسٹ پر بیٹھ گئی ہیں لیکن سرداران خاموش نہیں رہیں گے۔ بینگ خاتون چاہتی ہیں کہ اسی دوران اورحان اور علاء الدین اندر آ جاتے ہیں اور اورحان کہتے ہیں آپ کا راستہ آسان ہو۔ ملعون خاتون کہتی ہیں بہت شکریہ، تم دونوں پہلے اللہ اور پھر ایک دوسرے کی امانت میں ہو، احتیاطی تدابیر اختیار کر لینا۔ اور پھر وہ کہتی ہیں چلو ہم عوام کے پاس چلتے ہیں اور ان کا حق ان کو دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ حسین بھی ایک جگہ چھپ کر یہ سب دیکھ رہا تھا۔ دوسری طرف نعمان کہہ رہا تھا عثمان نے اپنا فیصلہ سنایا ہے جو ہم اس کی تلوار کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ عثمان اپنا فیصلہ سنائے گا، پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ اس کی تلوار ہماری خدمت میں ہے یا ہماری تلوار اس کی گردن پر ہے۔ عثمان کہتا ہے میری تلوار صرف اپنے رب کی خدمت کے لیے ہے، میرا رب کہتا ہے اپنی عوام کی حفاظت کرو اور میری عوام کی حفاظت کا راستہ تم سے ہو کر گزرتا ہے، لیکن خبردار یہ مت سمجھنا کہ تمہاری تلوار میری گردن پر ہے تو میں ڈر رہا ہوں۔ نعمان کہتا ہے اگر تم ڈرنے والے ہوتے تو تمہیں میں اپنی فوج میں شامل ہی نہیں کرتا، تم بہادر ہو اور اپنی عوام کے بارے میں سوچنے والے ہو اور یہی چیز تمہیں زندہ رکھے ہوئے ہے۔ اور یہ مت بھولنا کہ بزدل ہر روز مرتا ہے اور بہادر ایک دن مرتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تمہاری وفاداری کے متعلق تمام نوکر جانیں تاکہ دوبارہ کوئی بھی نافرمانی نہ کرے۔ چلو بولو عثمان۔ عثمان کہتا ہے میں قائد سردار، سرحدی علاقوں کا مالک سردار عثمان، اب سے میری تلوار کماندار نعمان کی خدمت میں ہے، میری جان اس کے ماتحت ہے، میری مہم اس کے راستے میں ہے۔ نعمان کہتا ہے آواز نہیں آئی، دوبارہ کہو۔ یہ سن کر عثمان اپنی خنجر اور تلوار ہوا میں لہراتے ہوئے کہتا ہے اب سے میری تلوار کماندار نعمان کی خدمت میں رہے گی۔ پھر عثمان اپنی خنجر اور تلوار نعمان کی طرف بڑھاتا ہے تو نعمان کہتا ہے اپنے پاس ہی رکھو۔ پھر وہ کہتا ہے کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں قتل کیوں نہیں کیا اور اپنی فوج میں کیوں شامل کر رہا ہوں؟ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کیوں۔ نعمان کہتا ہے کیونکہ تم جیسا کوئی نہیں، ورنہ میں تمہیں پہلے دن ہی قتل کر دیتا۔ اندر آ جاؤ، بہت سارے سوالات ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور ترگت صاحب کو دکھایا جاتا ہے جو کہ سپاہیوں کے ساتھ گات لگائے بیٹھا، تو خوتان وہاں پر آتا ہے اور کہتا ہے وہ آ رہے ہیں۔ یہ سن کر ترگت کہتا ہے تیار ہو جاؤ بوران، ہم شکار کریں گے۔ اسی دوران کارواں ان کے نزدیک آنے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر ترگت کہتا ہے آنے والے قافلے میں سامان اور اسلحہ نعمان کے لیے بہت اہم ہے، اگر ہم نے یہ حاصل کر لیا تو کافی حد تک ان کی طاقت کو توڑ سکتے ہیں، اور جب ان کے گوداموں پر حملہ کریں گے تو وہ زخم اس سے بھی بڑا ہوگا۔ بوران کہتا ہے انشاءاللہ ترگت صاحب۔ یہ کہتے ہی وہ ان پر تیروں کی برسات کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کے بعد ترگت اور اس کے سپاہی
बाहर निकल आते हैं और मंगोलों पर हमला कर देते हैं और वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। तुर्गुत और उसके सिपाही बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे और एक एक करके काफरों का खात्मा कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वो उन सब का खात्मा कर देते हैं। यहाँ उस्मान नहमान के सामने बैठा हुआ था और कह रहा था। नहमान का शमान अपना तप बता रहा था। फिर नहमान कहता है दस्तरखान लगाओ। ये सुनते ही नहमान और उस्मान के दरमियान एक दस्तरखान सजा दिया जाता है। नहमान उसे आगे आने के लिए कहता है और उस्मान भी दस्तरखान पर बैठ जाता है। नहमान कहता है उस्मान, ये भेड़ मखसूस तरीके से पाले जाते हैं और बहादुर तरीन सिपाहियों के सिवा इसका मुस्तहिक कोई नहीं। उस्मान कहता है शुक्रिया, मेरे लिए शर्फ की बात है। उस्मान कहता है मेरे लिए शर्फ की बात है, शुरू करो और परेशान ना हो, ये मैंने मुसलमान कसाई से ज़िबा करवाई है। ये सुनकर उस्मान खाना खाने लगता है। उस्मान कहता है ठीक है, बताओ मेरा मुसलमान होना तुम्हारे लिए मसला तो नहीं। रहमान कहता है अतात करने वाला मुसलमान मेरे लिए कोई मसला नहीं। गजान खान अगर वो मुसलमान होकर रियासत चलाए तो तुम्हारे लिए मसला होगा। नहमान कहता है जो मेरे मातहत हो वो मुसलमान हो सकता है, मगर मुझसे आला नस्ल वाला मुसलमान बिल्कुल नहीं हो सकता। गजान खान ने अपना इंतखाब किया है, वो इसकी कीमत चुकाएगा और तुम गैर मुस्लिम शख्स की खिदमत करोगे। ये चीज़ तुम्हें बेचैन नहीं कर रही। उस्मान कहता है मेरा वाहिद मकसद कबीले वाले हैं, उनके लिए मुझे जिसकी खिदमत करनी पड़ी मैं करूँगा। उस्मान कहता है अच्छा तुम्हारा मकसद क्या है? गजान खान के साथ तुम क्या करोगे? रहमान कहता है अब उससे हमारे रास्ते जुदा हो गए हैं, अब मैं अपने रास्ते पर चलूँगा और अब मेरा ये रास्ता रियासत की तरफ जाएगा, मैं रियासत कायम करूँगा। उस्मान कहता है रियासत तो बड़ी चीज़ है, तुम ये कैसे करोगे? नहमान कहता है ताकत हथियार और सोने में है, ताकत हथियार और सोने में है और सोने से भरे काफ़िले मेरे पास आ रहे हैं जो मुझे मजबूत करेंगे और उस ताकत से मैं रियासत बनाऊंगा। अच्छा उस सोने से मुझे भी हिस्सा मिलेगा। नहमान कहता है बस तुम मेरे शान शौकत भी मिलेगी और सोना भी। उस्मान कहता है ठीक है, खिदमत के तौर पर मैं तुम्हें खबर देता हूँ और वो कबाइल ये नहीं सुनेंगे और तुम्हारे काफ़िले पर हमला कर देंगे। नहमान कहता है कोई भी ऐसी जुर्रत नहीं कर सकता। उस्मान कहता है ठीक है, तुम जैसा मुनासिब समझो।